اللہ کا حج نہ کریں، ہمارے وہاں حج کرنے کے لیے آیا کریں، اور طواف اس گھر کا ہو، اور خانہ کعبہ کی عظمت کم ہو جائے اور گھٹ جائے، مگر اس مقصد میں اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے ہمارے کعبے کی اور ہمارے کنیسے کی عظمت نہیں ہوگی جب تک کعبہ دنیا میں رہے گا، لہذا اس کعبے ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو ہمارے کنیسے کی طرف دنیا کا رخ ہو جائے گا۔ اور وہ اس ارادے سے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ابرات الاشرم جو عیسائی تھا کٹر، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، جس کا پورا تفصیلی واقعہ اس سے پہلے درس میں بتایا جا چکا ہے۔ جب وہ وادی محصر میں پہنچا جو عرفات کے قریب ایک مقام ہے، وہاں اللہ رب العزت والجلال نے اس پورے لشکر کو غارت کر دیا اور تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، در حقیقت یہ معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے، آپ کی نبوت کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے دنیا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں یہ بتایا، ہوشیار کیا مکے والوں کو کہ خانہ کعبہ کی جو ہم نے حفاظت کی اور تمہارے جان اور مال کی ہم نے حفاظت کی، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کر لی اور ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوج بھیج کر کے ہمارے دشمنوں کو غارت کر دیا۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، در حقیقت یہ برکت ہے اور یہ صدقہ ہے اور یہ طفیل ہے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تم میں اور جو اس کو برباد کرنے آئے تھے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو خانہ کعبہ میں بت رکھتے ہو، اور ایک دو نہیں بلکہ 360 بت اللہ کے گھر میں رکھتے ہو اور شرک کرتے ہو، تم کوئی اچھے لوگ نہیں ہو۔ اور جو لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے کم سے کم وہ عیسائی تو تھے، وہ آخرت پر یقین تو رکھتے تھے، اگرچہ وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، مگر تم سے تو وہ اچھے تھے مذہب کے اعتبار سے، لہذا یہ جو مدد ہوئی تمہاری، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا کمال ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور آپ کا طفیل ہے اور آپ کا صدقہ ہے۔ اس کعبے کا جو متولی آ رہا ہے اور اس کعبے کی جو عظمت کرنے والا اور دنیا کو تعظیم سکھانے والا وارث آ رہا ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کا طفیل اور اس کا صدقہ ہے۔ در حقیقت یہ معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ خبردار کر رہا ہے جس نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور دشمنوں کو برباد کر دیا، اگر تم لوگ ہمارے نبی کو ستاؤ گے اور اس کو اذیت پہنچاؤ گے تو اسی طریقے سے اللہ تمہیں بھی غارت کر دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ لہذا اس نبی کی قدر کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تعلیمات کو گلے سے لگاؤ۔ یہ پیغام ہے قرآن پاک کی اس صورت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ تو کہتے ہیں کہ کسی نبی کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو خلاف عادت عجیب و غریب حیرتناک چیزیں دنیا میں پیش آتی ہیں، اس نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ معجزے کیا ہیں؟ یہ نبوت کے دلائل ہیں، نبوت کا پروف ہے، ہم نبی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کی؟ کا دلیل یہ ہے کہ
کہ دنیا وہ کام نہیں کر سکتی ہے، وہ کام ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ نبوت کی دلیل ہوتا ہے معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ عصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ پہ کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ میری لاٹھی ہے، اور اس سے میں کیا کرتا ہوں؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور اس سے میرے اور بہت سارے کام نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القِها یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَاهَا، اس کو زمین پہ ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو اس کے بعد وہ چمکنے لگا جیسے سورج چمکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ ید کے معنی ہاتھ اور بیضا کے معنی چمکنے والا ہاتھ۔ ید بیضا، یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا ہیں؟ کہ مادر زاد نابینا، ان کے زمانے میں طب کا اور میڈیکل سائنس کا بڑا زور تھا، ہر بیماری کو اچھے کرنے والے موجود تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل میں کیا پیش کیا؟ جن مریضوں کو تم اچھا نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے ہم انہیں اچھا کر دیتے۔ وہ کیا بیماریاں تھیں؟ ابرس، سفید داغ کا کوئی علاج نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرتے اور فوراً شفا ہوتے۔ کوئی آدمی جس کا جسم کٹ کٹ کے گل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور شفا ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور نابینا پیدا ہوا اندھا، اس کا علاج تو آج بھی دنیا کے پاس نہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، لاکھ آپریشن کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں آتی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، انہوں نے ایک گارے کی مٹی کی چڑیا بنائی اور اس پہ پھونک ماری اور وہ زندہ ہو کے اڑتی ہوئی چلی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کسی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، وہ مردہ قبر سے اٹھ کر کے زندہ ہو گیا۔ ایسے 4 لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے قبر سے زندہ کیا، مر جانے کے بعد زندہ کیا۔ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ کمال حضرت عیسیٰ کا نہیں تھا، اس لیے کہ معجزہ حقیقت میں فعل اللہ کا ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ نبی ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ بزرگوں کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، نبیوں کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت بھی بزرگ کا فعل نہیں ہوتا۔ جو بزرگ جب چاہے جو چاہے کرامت دکھائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے معجزہ بھی نبی کو بس میں نہیں ہوتا، نبی جب چاہے جو چاہے معجزہ دکھا دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں معجزہ جو ہے وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ جو لوگ بزرگوں کو کہتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، ان کی کرامت دیکھ دیکھ کر کے لوگ بدعقیدہ ہو جاتے، اسی طریقے سے ان کے عقیدے خراب ہو جاتے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے قرآن نہیں سمجھتے۔ اگر یہ امت قرآن سے تعلق رکھے تو کبھی بھی یہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے وابستہ رہے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے، یعنی ان کو پڑھ کر ان پر عمل کرتے رہے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी सुन्नत। आज मुसलमानों में जो गुमराही है उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये उम्मत कुरान से दूर हो गई, कुरान से इसका रिश्ता कमज़ोर हो गया। कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला कभी गुमराह हो ही नहीं सकता है। इसलिए मौजिज़ा जिससे लोग धोखा खाते हैं करामत से, कुरान क्या कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से निकलते वक्त, जब काफिर लोग उनका घर घेरे हुए थे कत्ल करने के इरादे से, आप घर से निकले और एक मुट्ठी मिट्टी आपने फेंक दी, तो घर के चारों तरफ जो लोग खड़े हुए थे हर आदमी की आंख में वो मिट्टी पहुंची, हर आदमी के सर पे वो मिट्टी पहुंची। आदमी घर के एक तरफ मिट्टी फेंकेगा तो एक तरफ के लोगों को पड़ेगी ना। घर की चार समतें हैं, चारों तरफ पहुंच जाए हर आदमी के, ये इंसान का काम नहीं, ये अल्लाह का काम। हाथ नबी का था। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अरे पैगंबर, जब एक मुट्ठी आपने मिट्टी फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। हाथ आपका था और फेंकने वाला अल्लाह था। बद्र के मौके पर इतना बड़ा लश्कर था और इसी तरह हुनैन के मौके पर आपने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा शाहतिल वुजू और फेंक दी। हर काफिर की आंख में मिट्टी मौजूद। ये क्या है? कोई आदमी फेंक के दिखाए और हर आदमी की आंख में पहुंच जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये अगर कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? अल्लाह कर सकता है। लिहाजा मौजिज़ा क्या है? हकीकत में करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, हाथ नबी का होता है। अगर आदमी इस हकीकत को समझ ले तो कभी करामत देखकर गुमराह नहीं होगा, कभी मौजिज़ा देख कर के गुमराह नहीं होगा। इसलिए कि मौजिज़ा नबी के बस में नहीं है। जब चाहे मौजिज़ा दिखा दे और जो चाहे दिखा दे, वली जब चाहे करामत दिखा दे, जो चाहे दिखा, उसके बस में है ही नहीं। अल्लाह जब चाहता है तो जाहिर होती। तो मौजिज़ा उसे कहते हैं जो नबी नबूवत का ऐलान करने के बाद अपनी नबूवत के सबूत में मौजिज़ा पेश करता है, दलील पेश करो, मौजिज़ा है। पूछा कि आप अगर नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अबू जहल ने पूछा। आपने फरमाया कि मैं बताऊं? ये वो चीज़ बताए जो तेरी मुट्ठी में है। उसने कहा तो और हैरत की बात है। आपने फरमाया दोनों काम हो गए। सुनिए, तेरी मुट्ठी में 7 कंकरियां हैं, मैंने बता दिया। अब सुनिए मैं कौन हूं? तो कंकरियां उसकी मुट्ठी में, काफिर की मुट्ठी में पढ़ रही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा गुफ्त इल्लल्लाह गुफ्त, गौहरे अहमद रसूलुल्लाह गुफ्त। ये क्या है? ये मौजिज़ा है, नबूवत की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और 2 टुकड़े हो गए। ये मौजिज़ा है। लेकिन नबी के नबूवत का ऐलान करने से पहले, नबी का नबूवत का ऐलान करने से पहले या नबी के दुनिया में आने से पहले अगर कोई ऐसा अजीब और हैरतनाक वाक़या पेश आता है तो उसको मौजिज़ा नहीं कहा जाता, उसको इरहास कहा जाता है। इरहास, इरहास के माने अलामत, निशानी, संग बुनियाद। वो तमहीद होती है कि नबी दुनिया में आने वाला है, उसकी बरकतें पहले से जाहिर होने लगती हैं। ये अल्लाह की तरफ से गैबी निशान होता है, इत्तिला होती है कि बड़ी शख्सियत आने वाली है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले ही ऐसे एक निशान नहीं, बहुत से निशानात जाहिर हुए। उनमें से एक निशान क्या था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो दरियाए सावा, एक दरिया था, उसकी लोग पूजा करते थे। आज भी लोग दरियाओं की पूजा करते हैं। जब गुजरते हैं कभी दरिया के पास से तो उसमें सिक्के डालते हैं, लोग देखा होगा। दरिया की पूजा करते थे। उस दरिया का नाम था दरियाए सावा। तो वो दरिया जो था वो क्या हो गया? खुश्क हो गया। कभी नहीं खुश्क हुआ। आपकी विलादत हुई वो दरिया सूख गया।
یہ علامت اس بات کی تھی کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر بندوں کو لگائیں گے، اس لیے وہ دریا ہی سوکھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوئی ہے اس رات آتش کدہ ایران کا آتش کدہ، ایران میں مجوسی لوگ رہتے تھے، مجوسی آگ کے پجاری ہوتے ہیں، یہ آگ کے پجاری تھے، وہاں جو ان کا آتش کدہ تھا جس میں آگ جلا کرتی تھی 1000 سال سے جل رہا تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ اس کی ٹھنڈی ہو گئی ہو، اس کی آگ بجھی ہو، کبھی نہیں بجھنے پاتی تھی۔ لیکن جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے اس رات اس آتش کدہ ایران کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ علامت تھی اس بات کی اب اس آگ کی پوجا ختم ہونے والی ہے، اب حقیقی معبود کی عبادت کی طرف بلانے والا آ رہا ہے، لہذا اس کی علامت اور نشان ظاہر ہو رہا ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا جو محل تھا اس کے 14 جو کنگرے تھے بڑے بڑے برج، وہ دھڑام سے گر پڑے، 14 کنگرے بڑے مضبوط محل کے گر پڑے۔ اب وہ بڑا حیرت زدہ ہوا، خواب بھی اس نے دیکھا کہ کچھ مضبوط قسم کے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور وہ گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے، ہر طرف پھیل گئے۔ گھبرا کے اٹھا، اس نے تعبیر پوچھی، اس زمانے کا جو راہب تھا اس نے کہا جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا، اب وقت آ چکا ہے اللہ کی طرف سے اور یہ نظام بدلنے والا ہے۔ اس سے اشارہ ہے کہ 14 بادشاہ ایران کے جلدی جلدی مر جائیں گے۔ 14 کنگرے گرنے کا مطلب ہے، تو اس نے کہا یہ 14 تو بہت زمانے میں مریں گے، جب تک تو ہماری حکومت رہے گی۔ اللہ کا کرنا کہ 4 سال میں، ایک ہی سال میں 4 بادشاہ مرے، اور 4 بادشاہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ان سب کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو حضرت عثمان ابن العاص کی والدہ کہتی میں وہاں موجود تھی، حضرت آمنہ کے گھر پہ، میں نے دیکھا کہ ایک دم سے پورا گھر روشن ہو گیا اور آسمان کے ستارے ایسا لگ رہا ہے کہ زمین کی طرف جھکتے چلے آ رہے ہیں اور گر پڑیں گے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس روشنی میں میں نے ملک شام کے محل دیکھے، ملک شام کے محلات مجھے دکھائے گئے، غرض ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ علامات اور نشانیاں ہیں کہ آنے والا ہے آخری پیغمبر، آنے والے ہیں ساقی کوثر، آنے والے ہیں امام الرسل، نبی آخر الزمان۔ جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے پہلے آسمان پر سورج کی علامت نظر آنے لگتی ہے، ایک ہوتی صبح صادق اور ایک ہوتی صبح کاذب۔ صبح صادق کا مطلب ہے سچی صبح اور صبح کاذب کا مطلب ہے جھوٹی صبح۔ ایک جھوٹی صبح ہوتی ہے، ایک سچی صبح ہوتی۔ صبح کاذب کیا ہے؟ رات کے اخیر حصے میں ایک روشنی سی ہوتی ہے پورب کی طرف سے اور وہ آدھے آسمان تک آتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ صبح ہو گئی اور اس کے بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے صبح کاذب۔ پھر اس کے بعد جب صبح صادق ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنی جو ہے وہ سیدھے مینارے کی شکل میں نہیں بلکہ آسمان کے کناروں کے اوپر، آسمان کے جو کنارے افق کہلاتے ہیں، پورب کی طرف سے روشنی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے اور پھر وہاں سرخی نظر آنے لگتی ہے، اس کے بعد سورج نکل آتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ کیا ہے؟ اب آ رہا ہے سورج نکلنے والا، آفتاب نکلنے والا ہے، اب اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آفتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو پہلے ہی علامتیں ظاہر ہونے لگی اور نشان ظاہر ہونے لگے کہ آخری پیغمبر آفتاب نبوت اب چمکنے والا ہے
اور آفتاب جب نکل آتا ہے تو اس کے بعد پھر دیوں کی ضرورت نہیں رہتی، بلب کی روشنی کی ضرورت نہیں، اب تو آفتاب کی روشنی کافی ہے۔ خاتم الانوار ہوتا ہے وہ، اس پہ روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر کیا ہیں؟ یہ خاتم، یہ آفتاب نبوت ہیں۔ آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اجالا پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ کی فوج جو خانہ کعبہ کو برباد اور تباہ اور غارت کرنے کے لیے آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیغمبروں کے مخالفین کو مختلف لشکروں کے ذریعے سے اللہ نے برباد کیا۔ اللہ کا ایک لشکر نہیں ہے، اللہ کے بہت سے لشکر ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تم اپنے رب کے لشکروں کی تعداد کو نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ قوم عاد کو اللہ نے برباد کیا تو ہوا کا لشکر بھیجا، اور قوم فرعون کو برباد کیا تو لشکر پانی کا لشکر بھیج دیا، نوح علیہ السلام پر پانی کا لشکر بھیج دیا۔ اسی طریقے سے قوم لوط پر پتھروں کا لشکر بھیج دیا، اور جب خانہ کعبہ کو ڈھانے والا ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور اس نے چھوٹے سے پرندے، ہاتھی اتنی بڑی مخلوق جانور، اور چڑیا چھوٹی سی، لیکن یہ اللہ کا قہر تھا۔ اللہ کے چھوٹے سے قہر کے اسباب کو بڑے سے بڑا جانور جھیل نہیں پایا۔ اللہ کا جب بڑا قہر ہوگا اس کو کون برداشت کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا تذکرہ قرآن کی صورت میں فرمایا، اور کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے پیغمبر نہیں دیکھا؟ فوراً ذہن میں سوال آئے گا، نبی کیسے دیکھتے؟ آپ کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ کب ہوئی ولادت آپ کی؟ 50 دن کے بعد۔ اللہ کہہ رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ واقعہ ایسا مشہور اور ایسا تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، جب کسی چیز کو نقل کرنے والے اتنے ہوں کہ عقل کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ یہ واقعہ ایسا تواتر کے ساتھ منقول تھا اور بچے کی زبان پر جاری تھا، جس کی وجہ سے اس سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ ایسے یقین پیدا ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ کو سن کر کے یقین ہوا ہے، یہ ایسا یقین ہے ایسے دیکھ کے آپ کو یقین ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے پیش آنے والا ایسا واقعہ تھا۔ یہ مطلب یہ ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے وہ واقعہ تو نہیں دیکھا، مگر اس واقعے کے آثار، اس واقعے کے نشانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھے ہیں۔ اس واقعے کے نشانات، کیا نشانات تھے؟ جب وہ ہاتھیوں کے اوپر جب ان پرندوں نے کنکر برسائے اور وہ بھاگے اور وہ ریوالور کا کام کر رہے تھے، اندر چھوٹا سا کنکر داخل ہوتا تھا اور پورا جسم سڑ جاتا تھا اور گل جاتا تھا اور نکل جاتا تھا، اور ایک جگہ بھی نہیں مرے وہ، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ راستے میں ایک جگہ اگر مر جاتے تو پھر بڑا تعفن پھیلتا، بڑی بیماری وہاں پھیل جاتی، انہیں بھاگتے رہے، کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ۔ تو جو ہاتھی تھا پہلا والا، محمود جس کا نام تھا، اس کو جب آگے بڑھایا تو وہ تو آگے بڑھا نہیں، اس کے کان میں کیا کہہ دیا تھا؟
या महमूद इरजिअ, वापस हो जाओ, मिन हैसु जीत सालिमन, वापस चले जाओ सलामती के साथ जहां से आए हो। फ़इन्नहु अर्ज़ुल्लाह, ये अल्लाह की ज़मीन है। वो तो वहीं पे रुक गया, ठहर गया, आगे किसी तरह नहीं बढ़। दूसरे जो हाथी आगे बढ़ा तो उसके ऊपर फौरन परिंदे ने जो मारे पत्थर तो ढेर हो गया। दूसरे जो हाथी थे वो भाग खड़े हुए और बाकी पूरी फौज भी वहां से भागी। जो पत्थर पड़ रहे थे कोई बहुत बड़े बड़े नहीं थे। कितने बड़े थे? मसूर से बड़े और चने से छोटे, ऐसे पत्थर। वो पत्थर भी दुनिया के नहीं थे, वैसे पत्थर नहीं दिखाई दिए। उन पत्थरों में सुर्ख धारियां थी और वो काले थे और सुर्खी माइल थे। हजरत उम्मे हानी, ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की सगी बहन है, हजरत उम्मे हानी। और जब मेराज का वाक़या पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर पे थे। हजरत उम्मे हानी ये फरमाती हैं, इनके पास एक बर्तन था मिट्टी का, इन्होंने उसके अंदर वो पत्थर, वो कंकर जो बचे हुए थे उनको अपने पास महफूज रखा था कि यही वो कंकर थे जिन्होंने पूरे हाथियों के लश्कर और हाथी वालों को तबाह बर्बाद कर दिया था। इनमें वो बला की ताकत थी, वो बला का पावर था, वो यही पत्थर था। वो पत्थर बहुत से लोगों ने देखे जो उस जमाने में नहीं थे, उन्होंने भी उन पत्थरों को देखा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जो हाथी थे और हाथी के जो दो खादिम थे फीलबान, इनके ऊपर भी अल्लाह का कहर आया, लेकिन अल्लाह ने उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। अपाहिज हो गए, अंधे हो गए। फरमाती कि मैंने खुद उनको देखा है। किसने? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र बहुत कम थी। जब निकाह हुआ है तो 6 साल की उम्र थी। और निकाह कब हुआ है? नबूवत के बाद। नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में मिली और उसके बाद फिर आपने हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब तक हयात रही कोई निकाह ही आपने नहीं किया। तो तकरीबन हिजरत के वाक़े से 2 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। उसके बाद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ तो 6 साल की उनकी उम्र थी जब निकाह हुआ। इतनी कमसिन थी। फरमाती है कि मैंने वो दोनों साइस और दोनों फीलबान देखे हैं जो हाथियों के लश्कर में थे। अल्लाह ताला को अपाहिज कर दिया था और उनको अंधा कर दिया था। मैंने देखा वो भीख मांगते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अस्मा आयशा सिद्दीक़ा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और अस्मा का निकाह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं। कैसे भाई हैं? फूफीज़ाद भाई हैं। फूफीज़ाद भाई भी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपस में साड़ू भी हैं। 2 बहनें हैं निकाह में। एक सिद्दीक़ अकबर की बेटी हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में और एक हजरत ज़ुबैर के निकाह में। सिद्दीक़ अकबर के दामाद अल्लाह के पैगंबर भी हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हजरत ज़ुबैर भी हैं। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वो फरमाती हैं कि मैंने भी देखा उन दोनों साइस को और दोनों फीलबानों के खादिम को। वो अंधे थे, अपाहिज थे और असअफ और नाइला के पास, असअफ और नाइला के पास बैठ करके भीख मांगते थे। ये असअफ और नाइला कौन है? असअफ आदमी का नाम और नाइला
عورت کا نام۔ یہ دو وہ بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں، خانہ کعبہ میں غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر حرم کیسی جگہ ہے پتہ ہے؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے عذاب نہیں دیں گے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے۔ جب تک عمل نہیں کرے گا گناہ پر سزا نہیں اسے دیں گے۔ لیکن حرم کی خصوصیت یہ ہے اگر وہاں کوئی آدمی گناہ کرے گا نہیں، گناہ کا ارادہ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے نُذِقْهُ من عذاب علیم، تو ہم اسے دردناک قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ کا گھر کا معاملہ ہے۔ ایک شخص نے چہرے پہ ڈالے ہوئے رومال اور طواف کر رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے یہاں طواف کے دوران ایک عورت کو دیکھا، اجنبی نامحرم عورت، ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس نے ایک تماچا مارا میرے، میں نابینا بھی ہو گیا اور چہرہ میرا کالا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب اتنے بڑے جرم پر اللہ کی طرف سے یہ عتاب ہوا تو جس نے وہاں زنا کا ارادہ کیا ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے عبرت کے لیے زمانے جاہلیت میں کیا کیا؟ ان دونوں کو پتھر بنا دیا، مرد بھی پتھر ہو گیا اور عورت بھی پتھر ہو گئی۔ مرد کا نام تھا آصاف اور اس کا نام تھا عورت کا نائلہ۔ عربوں نے کیا کیا؟ ان کو عبرت کے لیے رکھ دیا صفا پہاڑی پہ ایک کو مروہ پہاڑی پہ۔ جب زیادہ زمانہ گزر گیا، جب زیادہ زمانہ، تو لوگ بھول گئے کہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا، عذاب کی وجہ سے یہ مسخ کر دیے گئے ہیں، انہوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی، آصف اور نائلہ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے مکہ جب فتح ہو گیا اور جب آپ نے عمرہ کیا اور جب آپ نے صفا مروہ کے درمیان میں آپ دوڑے تو وہ صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو کیا ہوا؟ تکلف ہوا کہ اسلام نے تو بت پرستی کو مٹا دیا ہے، صفا پہاڑی پر تو بت رکھا ہوا ہے اور مروہ کے اوپر وہ بت رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ بت پھکوا دیے وہاں سے، لیکن یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے لہذا یہاں پہ ہم نہیں دوڑیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو دوڑا جاتا ہے یہ ان بتوں کی وجہ سے نہیں دوڑا جاتا، یہ تو یادگار ہے حضرت ہاجرہ کی، لہذا جو آدمی ان کے درمیان میں دوڑے گا اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو عبادت ہے۔ تو غرضے کی اصاف اور نائلہ کے پاس فرماتی ہیں میں نے ان دونوں فیلبانوں کو دیکھا جو اندھے تھے اور اپاہج تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے نہیں تھے مگر اس واقعے کے نشانات اور اس کی علامتیں ایسی تھیں کہ جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی وہ نشانات اور علامتیں دیکھی تھی۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اگرچہ واقعہ آپ نے نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے نشانات، اس کی علامات کو بھی دیکھا ہے۔ تیسرا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 50 دن کے بعد، آپ ماں کے پیٹ میں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو یہ واقعہ دکھا دیا، آپ کی برکت ہی سے یہ واقعہ ظاہر ہوا، آپ کے طفیل میں یہ واقعہ ظاہر ہوا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ماں کے پیٹ میں دکھا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مولانا صاحب مواہب الرحمن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ حمل سے انہوں نے دعا مانگی تھی، کوئی اولاد ان کی تھی نہیں،
انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امید سے کر دیا۔ ان کی بہن جو تھی حضرت مریم کی سگی بہن، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی، زکریا علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو، وہ ان کی بہن تھی۔ تو جب وہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو ان کے وہ بھی حمل سے تھی۔ ان کے حمل میں کون تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور حضرت مریم جب ہوئی حمل سے تو ان کے حمل میں کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں گیا تو معراج میں نے دوسرے آسمان پر دو خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ الا ابنی خالہ۔ آپ نے فرمایا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں مگر دو خالہ زاد بھائیوں کے سردار نہیں ہیں۔ یہ دو لوگ خالہ زاد بھائی کون ہیں؟ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نبی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبیوں کے سردار نہیں ہیں، غیر نبیوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور حضرت یحییٰ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں۔ دونوں بہنیں آپس میں ملاقات کر رہی ہیں اور معانقہ کر رہی، تو انہوں نے کان میں کہا ہم امید سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں خبر بتائیں ہم بھی امید سے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اور ایک بات اور سنیے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تعظیم کر رہا ہے اس بچے کی جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے اور تعظیم کا کیا طریقہ تھا اس زمانے میں؟ سجدہ، یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سجدہ کر رہا ہے کس کو؟ جو تمہارے پیٹ میں بچہ، یعنی یحییٰ علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ قصہ دنیا کا نہیں ہے، کہاں کا ہے؟ کہاں کا ہے؟ ماں کے پیٹ کا ہے۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں حضرت یحییٰ کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرا سکتا ہے اور ان کی ماں کو اس کا احساس ہو سکتا ہے، وہ خدا اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پیٹ میں اس واقعے کو آنکھوں سے بھی دکھا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے؟ یہ نہیں کہا کیا کیا رب نے، کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ آپ کے رب کا مطلب یہ ہے یہ جو ہاتھی والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اے پیغمبر رب تو اللہ سب کا ہے لیکن یہ خالص برکت آپ کی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کی وجہ سے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ارادوں کو برباد کر دیا، اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ یہ در حقیقت آپ کے رب کی ربوبیت کا نتیجہ اور آپ کی عظمت اور آپ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی والے اصحاب الفیل، اصحاب بدر، اصحاب کے معنی عربی میں والے، اصحاب بدر بدر والے، اصحاب احد احد والے، اصحاب خندق خندق والے، اصحاب رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ساتھی، اصحاب موسیٰ، اصحاب عیسیٰ۔ اصحاب جب بولا جاتا ہے تو اس کی نسبت جس کی طرف کی جاتی ہے وہ چیز عظمت والی ہوتی، یعنی چھوٹے کی نسبت کی جاتی ہے بڑے کی طرف۔ اصحاب رسول، اصحاب عیسیٰ، اصحاب موسیٰ، اصحاب چھوٹے ہیں، رسول بڑے ہیں۔ رسول کے ساتھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ یہاں معاملہ اس کا الٹا ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ اصحاب فیل کے ساتھ ہاتھی
والوں کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے ہاتھی تو جانور ہے اور ان کے والے جو تھے وہ تو انسان تھے. یہ نہیں کہا ہاتھی ان کا ساتھی ہے بلکہ کہا وہ ہاتھی کے ساتھی ہیں. ہمیشہ کیا اصحاب کی اضافت و تعلق ہوتا ہے، نسبت کی جاتی اعلیٰ کی طرف، یا اصحاب کی نسبت ہو رہی ہے کم درجے کی چیز کی طرف، یعنی ہاتھی والوں کی نسبت ہاتھی کی طرف ہو رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ بالکل انسان ضرور تھے مگر یہ بالکل جانور تھے. جانور یہ آئے تھے کاہے کے لیے؟ جس مالک نے ان کو پیدا کیا اور ہاتھیوں کو پیدا کیا اور سارے کائنات کو پیدا کیا، جو اس کا گھر ہے اسی گھر کو ڈھانے کے لیے آئے تھے. لہذا یہ تو جانور ہیں، جانور انسان نہیں ہے. بلکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہاتھی لائے گئے تھے وہ ہاتھی ان سے اچھے تھے، یہ ان سے بھی بدتر تھے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ھم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. وہ ہاتھی جس کے کان میں کہہ دیا تھا عمرو بن نفیل نے، کیا کہا تھا؟ ارجع راشدا سالما من حیث جیت فإنک فی ارض اللہ ابرک یا محمود، اے محمود بیٹھ جاؤ اور جہاں سے آئے ہو سلامتی کے ساتھ خیریت کے ساتھ واپس چلے جاؤ، یہ اللہ کی سرزمین ہے. ہاتھی نے اتنا سنا اس کے بعد وہ بیٹھ گیا احترام میں، اور اس کے بعد اس نے پھر حرکت نہیں کی. اس ہاتھی نے احترام کعبہ کی وجہ سے، ایک جانور نے احترام کیا اتنا، مگر جو لائے تھے ضائع کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہاتھی نہیں بڑھ رہا ہے آگے، جانور ہو کر کے کوئی تو بات ہوگی آخر. اور اس کے بعد جس طرف بھی اس کو لے جاتے ہیں وہ چلنے لگتا ہے، جب کعبے کی طرف بڑھاتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے. اتنا بھی ایک عقل مند آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے کافی تھا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ خطرے کی گھنٹی، جب کبھی کوئی خطرہ پیش آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو انسانوں سے پہلے جانوروں کا معلوم ہو جاتا ہے اور جانور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ تم بھی انتظام کر لو. ان کا اللہ نے شعور اور حادثہ اللہ نے بہت زبردست رکھا ہے. لیکن یہاں ہاتھی کی سمجھ میں آ گیا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، اس کو نہیں ڈھانا چاہیے. گرز پہ گرز کھا رہا ہے وہ، اور اس پہ بلم مارے جا رہے ہیں، زخمی کر دیا گیا اس کو، مگر اس نے کعبے کے احترام میں اپنا سر نہیں اٹھایا. تو ہاتھی ان سے اچھا تھا، یہ تو ہاتھی سے بھی زیادہ بدتر تھے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے. کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال. کاہے کو؟ کعبہ نہیں دیکھا. اور کعبہ اللہ کا کیسا گھر ہے، اس میں بڑی کشش ہے، بڑی کشش ہے. کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، یعنی دیکھتے رہنے کا اس کا جی چاہتا ہے، اس سے طبیعت سیر نہیں ہوتی. بخیل سے بخیل، کنجوس سے کنجوس آدمی، وہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد یہ اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو جائے ایک مرتبہ اور دیکھ، ایک مرتبہ. جتنا زبردست ایمان ہوتا ہے اتنا ہی خانہ کعبہ سے عشق ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور صحابہ کا ایمان سب سے زیادہ. ہم المومنون حقا، یہ مومن کامل ہیں. 6 سال ہو گئے جس کعبے کا روز طواف کرتے تھے اس کی زیارت نہیں ہوئی. اچانک اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں ہم. آپ نے صحابہ کو بیان کیا. صحابہ کو جیسے لگتا ہے کہ پہلے تو دل مشکل سے بہلا تھا اور پھر تم نے یاد دلا دی. لگ چلا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا، لگ چلا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا. ہم سفیروں تم نے پھر ذکر گلستہ کر دیا. صحابہ کرام شوق میں، حضور نے خواب دیکھا ہے، حضور کا خواب تو سچا ہے، اب تو عمرہ کرنے کا موقع ملے گا. بغیر کہے ہوئے خود ہی احرام مان کے تیار ہو گئے. آپ نے کہا بھی نہیں.
یہ اندر شوق تھا، جذبہ تھا، ایک شعلہ تھا محبت کا جو بھڑک اٹھا۔ جب وہ سب روانہ ہونے لگے تو آپ نے بھی منع نہیں کیا۔ جب آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ وہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لڑنے وڑنے تو آئے نہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، اس لیے چلیے، اگر مزاحمت کریں گے وہ خود سامنے آئیں گے، روکیں گے، رکاوٹ بنیں گے تو مقابلہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات سنی صدیق اکبر کا مشورہ اور کہا چلو بسم اللہ۔ صدیق اکبر کے مشورے پہ عمل ہو رہا ہے۔ مزاج وہی ہے جو صدیق اکبر کا جو مزاج وہی ہے جو اللہ کے نبی کا مزاج۔ اللہ کے نبی روانہ ہوئے، سامنے حضرت خالد کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اس کو جو ہے اس راستے کو بدل دیں، سامنے جائیں گے بلا وجہ مزاحمت ہوگی، دوسرے راستے سے پہنچے۔ وہاں پہ پہنچے تو دشمن بالکل زد میں تھا، جو روکنے کے ارادے سے آئے تھے وہ زد میں تھے، باقاعدہ لڑنے کے ارادے سے آئے تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو بڑھایا تو اونٹنی بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب اونٹنی بیٹھ گئی تو صحابہ اس کو اٹھا رہے مگر اٹھ ہی نہیں رہی، اٹھا رہے اٹھ نہیں رہی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لگتا ہے یہ قصوہ جو ہے آپ کی اونٹنی، لگتا ہے یہ سرکش ہو گئی، بگڑ گئی، خفا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کی عادت نہیں، یہ بگڑی نہیں ہے، قد حبسها حابس فیل، اس کو اسی اللہ نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو، ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کے سامنے حملہ کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر آپ نے کہا، اللہ کی قسم، آج مکے کے قریش مجھ سے جو بات کہیں گے جس میں خانہ کعبہ کی تعظیم ہو، ہم اس کو مان لیں گے، ہم اس کو مان لیں گے۔ یہ جو کہا تو قصوہ فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ان ہاتھی والوں سے اچھے تو ہاتھی تھے کہ اس نے خانہ کعبہ کا احترام کیا، پیغمبر کی اونٹنی نے خانہ کعبہ کا احترام کیا اور بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے نہیں کر دی ان کی تدبیر کو بے اثر؟ قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر، سازش جو خفیہ طور پر تیار کی جاتی نقصان پہنچانے کی۔ سوال یہ ہے، یہ قید تو تھا نہیں، مکر، وہ تو باقاعدہ اعلان کر کے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو خفیہ کہاں ہوئی؟ خفیہ ہے تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو اس نے جو کچھ کیا تھا، لیکن اس کے اندر خفیہ چیز کیا تھی؟ خفیہ چیز اس کی کیا تھی؟ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کرنا، اللہ کے گھر سے لوگوں کی عقیدت کو ختم کر کے اپنی طرف موڑ لینا۔ اسی لیے اس نے کیا کیا تھا؟ کنیسہ، گرجا گھر بنایا تھا۔ جب پہلی مرتبہ وہ فیل ہو گیا اور کوئی ایک آدمی بھی طواف کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک عرب نے جا کے وہاں غلاظت کر دی۔ کچھ عربوں نے وہاں کیا کیا؟ اپنے آگ جلائی کھانا پکانے کے لیے۔ قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ وہ ہوا کے زور سے آگ لگ گئی کنیسے میں، پورا کنیسہ جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ایک مرتبہ تو غلط کیا، کب؟ جب انہوں نے کنیسہ بنایا اور اعلان کیا کعبے کا کوئی حج نہ کرے بلکہ یہاں کا حج ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے بہت چاہا، زور بھی دیا، دباؤ بھی ڈالا، انہوں نے لالچ بھی دیا، خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا، مگر اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ یہ گھر اللہ کا ہے اور بندوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، لہذا دوبارہ جب اس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک ہمارا کلیسا چمکے گا نہیں،
یہ بھی خفیہ تدبیر تھی، اور اس کے ذریعے سے عربوں کو بھی مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا، ان کو ناکام اور نامراد نہیں کر دیا؟ کیسے ناکام کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر اللہ تعالیٰ نے پرندے غول در غول۔ غور سے سنیے گا، اس کے ترجمے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بھیجے اللہ نے ان پر اڑتے ہوئے پرندوں کے لشکر، اللہ نے بھیجے ان پر اڑتے ہوئے پرندوں کے جھنڈ، پرے کے پرے۔ یہ جو لفظ ابابیل آیا ہے، جب لفظ ابابیل بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں ابابیل کا لشکر آیا تھا، جو چڑیا ابابیل کہلاتی ہے یہی چڑیا تھی۔ ابابیل وہ نہیں ہے جو چڑیا مشہور ہے، ابابیل کے وہ معنی نہیں ہے قرآن میں۔ اس ابابیل سے مراد وہ چڑیا نہیں ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، علم والے لوگ، بہت سے شعراء اس کو غلط معنی میں لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ وہ سمجھتے ہیں یہی ابابیل تھی اور یہی لشکر آ کر کے انہوں نے برباد کر دیا تھا۔ یہ ابابیل نہیں ہے۔ ابابیل کے معنی عربی میں ہے غول، فوج، لشکر، جھنڈ اور پرے کے پرے۔ طیرن ابابیل، اللہ نے وہ پرندے بھیجے تھے، اور وہ پرندے کیسے تھے؟ غول کے غول تھے، یہ لشکر کے لشکر تھے، پرے کے پرے تھے، جھنڈ کے جھنڈ، بہت بڑی فوج تھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ وہ لے کر کے آئے تھے کس کو؟ ہاتھیوں کی فوج۔ غرور و تکبر میں کہ سب سے بڑا ہاتھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کس کو بھیجا؟ سب سے چھوٹی مخلوق پرندوں کو بھیجا۔ پھر یہ پرندے عجیب و غریب تھے، یہ سمندر کی طرف سے آئے، اور ان کی چونچیں زرد تھیں، ان کا جسم جو تھا وہ ہرا تھا، اور ان کے پنجے سرخ تھے، اور ان کے اندر کنکریاں، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک چونچ میں تھی اور 2 پنجوں میں تھی، اور وہ ان کو مار رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ پرندے کبھی نظر نہیں آئے۔ یہ عجیب مخلوق تھی۔ ابابیل تو ہر جگہ نظر آ جاتی، پرانے مکانوں میں آشیانے گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس لیے وہ ابابیل نہیں۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان پر پرندے، کیسے؟ غول کے غول، لشکر کے لشکر۔ کیا کر رہے تھے وہ پرندے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینک رہے تھے ان پر بحجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھر۔ حجارہ پتھر، سجیل کنکر کے پتھر۔ کنکر کے پتھر، یہ سجیل کیا ہے اس میں؟ یہ فارسی تھا، فارسی میں کہتے سنگ گل۔ سنگ کے معنی پتھر اور گل کے معنی مٹی، یعنی وہ پتھر جو مٹی سے بنایا گیا ہو۔ مٹی سے پتھر کون سا بنتا ہے؟ یعنی کمہار اپنے پلاوے میں جب مٹی کو پکا لیتا ہے، اور پکانے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ جو کنکر بن جاتے ہیں، پکے بڑی تیز دھاردار بن جاتے ہیں، ان کو توڑ دیجئے۔ اس طرح کے کنکر تھے جو وہ چڑیا برسا رہی تھی، یعنی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا اثر کیا تھا؟ جو بموں کا نہیں ہوتا، اتنا خطرناک اثر تھا، لیکن یہ اثر پیدا کیسے ہوا؟ چھوٹے چھوٹے کنکروں میں اتنا زبردست اثر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی تائید ہے۔ اللہ جب چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، اور اللہ جب چاہے تو چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزوں پر غالب کر سکتا ہے۔ چھوٹے پرندے اور کس پہ غالب آ گئے؟ ہاتھیوں پر غالب آ گئے۔ جو قوم سبا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ایک سورت ہے سبا، سورہ سبا، اور وہاں جو خاتون اس کے اوپر حکومت کرتی تھی اس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا واقعہ سورہ نمل، سورہ سبا میں آئے گا۔ تو وہ قوم سبا جہاں تھی، وہاں اس نے ایک بند بنایا تھا، اس کا نام ہے سد معارب۔ 2 پہاڑ تھے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اوپر سے پانی آتا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے سیلاب پیدا ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہاں بیچ میں
ایک ڈیم بنایا، بند بنایا تھا، اور بڑا عجیب و غریب تھا وہ. اس کے اندر 3 دروازے تھے اور نیچے بہت بڑا حوض تھا، اس سے 12 نہریں نکلتی تھیں. اس کے نتیجے میں پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا. قرآن میں کہا بلدۃ طیبہ، اتنا سرسبز و شاداب وہ علاقہ تھا کہ باغ ایک دائیں طرف چلے گئے تھے اور بائیں طرف چلے گئے تھے، اور ایسے وہ باغ تھے کہ اگر کوئی عورت ایک ٹوکری لے کر سر پہ رکھ کر کے نکلتی تھی تو بغیر کوئی پھل توڑے ہوئے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی. ایسی وہاں کی فضا تھی. قرآن کہتا بتایا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں نہ مچھر تھے نہ پسو تھے، نہ اس کے اندر اسی طریقے کے جو کیڑے مکوڑے تھے یہ بھی نہیں تھے. اگر کسی آدمی کے علاقے میں اگر مچھر اچھر ہوتے اور وہ اس علاقے میں اگر وہاں آ جاتا اور اس کے جوئیں وغیرہ اگر ہوتے تو وہ بھی مر جاتے تھے. بڑا عجیب و غریب وہ علاقہ تھا. تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ اس میں پیشین گوئی میں تھا، لوگوں نے پیشین گوئی تھی یہ بند ٹوٹے گا پورا شہر برباد ہوگا. بند کیسے ٹوٹے گا کہ چوہے جو ہے وہ اس کی جڑوں کو دیواروں کو کھود ڈالیں گے. چنانچہ وہاں چوہے نظر آنے لگے. جب چوہے نظر آنے لگے تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس سے تو تباہی یقینی ہے. لہذا ان چوہوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے کیا پالی، علاج کیا، بلیاں پالی. چوہوں کا علاج بلیوں سے کرے. بلیاں پالی، یہ چوہوں کو کھا جائیں گی. مگر جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی بڑی مخلوق پر غالب آ جاتی ہے. بلی پر چوہے کبھی غالب نہیں آتے، مگر اس زمانے میں کیا وہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بند ٹوٹا، اور اس کے بعد وہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا. اور وہاں جہاں پھل پیدا ہوتے تھے وہاں جھاؤ کے درخت، بدمزہ چیزیں باقی رہ گئیں. یہ ان کی ناشکری کا نتیجہ تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے بڑے جانور ہاتھی لے کر کے آئے تھے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا. اللہ فرماتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. وہ ان پر پھینک رہے تھے، پرندے پھینک رہے تھے کیا؟ حجارہ، پتھر، من سجیل، کیسے؟ کنکر کے بنے ہوئے پتھر تھے. وہ گارا ہی تھا، مٹی معمولی تھی، مگر خدا نے اس کے اندر غضب کی تاثیر رکھی تھی. جسم گڑ جاتا تھا، سڑ جاتا تھا، آبلے پڑ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا، بعض مفسرین کہتے ہیں سجیل کے معنی ہیں سجل سے بنا ہوا ہے، اور سجل کہتے ہیں لکھے ہوئے کو. وہ کنکر جو تھے وہ عجیب و غریب تھے. ان کنکروں پر غیب سے لکھا ہوا تھا یہ کس آدمی کی ہلاکت کے لیے کون سا پتھر ہے. وہ پتھر اسی کے لگتا تھا اور وہ آدمی اس کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو جاتا تھا. بعض مفسرین نے کہا یہ سجین سے بنا ہوا ہے، اور سجین کہتے ہیں اس مقام کو جہاں جہنمیوں کی روحیں رہتی ہیں، وہ عذاب کا مقام ہے. یہ پتھر دنیا کے نہیں تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے مقام کے پتھر تھے، جن کے ذریعے سے اتنا خطرناک اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ان کے اوپر ٹوٹا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی تباہی کا نتیجہ کیا ہوا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. ایک تو بھوسا وہ کیسا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے کیا؟ لوگ کیا کہتے ہیں، محاورہ کیا ہے، مار مار کے بھوسا بنا دیں گے. تو بھوسا خود ہی کمزور ہوتا ہے، اس میں ذرے ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس بھوسے کو جانور جب چبا ڈالے تو آپ بتائیے اس کی کیا اوقات رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے ڈیل ڈول والے تھے اور بڑے ترم خواہ تھے اور بہت غرور و تکبر کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ چبائے ہوئے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اس کے بھی مفسرین نے 2 مطلب لکھے. ایک ہوتا ہے جانور بھوسا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد سب نہیں کھاتا، اس میں جو بڑے بڑے تنکے رہ جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا. آخور کہتے ہیں کھایا جیسے بھوسا کھا لیا گیا اور جو تنکے رہ گئے ان کو جانور بھی نہیں کھاتا، اس کی طرح اللہ نے بنا دیا. یا مطلب یہ ہے جس طرح چبا لیا جائے اور چبانے کے بعد جب لید اس کی ہو تو لید کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے باریک باریک ذرے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو مٹا دیا اور تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کا معجزہ تھا.
نبی کی نبوت کی نشانی تھی، اللہ کی قدرت کی علامت تھی، اور یہ مکے والوں پر اللہ کا انعام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کو ہوشیار کر دیا کہ دیکھو خانہ کعبہ کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کا ارادہ کیا ان کا حشر تو ہم نے یہ کیا ہے، اور اس کعبے کو ہم نے یہ حشر اس لیے کیا کہ آخری پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں جو کعبے کے وارث ہیں، اور ان کے ساتھ اگر تم بے حرمتی کرو گے، اگر ان کو ستاؤ گے، اور اگر ان کی تم عظمت کو اوپر انگلیاں اٹھاؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس سے برا سلوک تمہارے ساتھ ہوگا، لہذا اللہ کے اس انعام کی قدر کرو۔ دوسری بات، یہ جو واقعہ پیش آیا اس موقع پر تمام عربوں کا معاملہ یقین تھا، کتنے بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں، مگر کسی نے بھی ان بتوں میں سے کسی بت کے آگے فریاد نہیں کی کہ بچا لو کعبے کو، کسی بت نے نہیں، سب نے کس سے فریاد کی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریاد کی۔ ان میں سے کسی کا یقین نہیں تھا کہ یہ ہاتھیوں کے لشکر کو فلاں دیوی نے فلاں بت نے برباد کیا، سب سمجھتے تھے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی خدائی میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ اس کے کافی زمانے تک انہوں نے بتوں کی پوجا بھی نہیں کی، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، اور پھر سے اس راستے کو بھول گئے۔ اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس مالک نے خانہ کعبہ کو بچایا تھا یہ بت نہیں تھے، یہ 360 تمہارے خدا نہیں تھے، وہ اللہ ہی تو تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں یہ وہی پیغام ہے جس خدا نے تمہیں بچایا تھا، تمہاری جان بچائی، تمہارا مال بچایا تھا، اور جس مالک نے خانہ کعبہ بچایا تھا تمہارے اوپر انعام فرمایا۔ جب وہی پیغام دے رہے ہیں تو نبی کے پیغام کو قبول کرو، سینے سے لگاؤ، شرک سے توبہ کرو، اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جب لوگ وہاں سے واپس ہوئے تو وہ خالی ہاتھ تھوڑی آئے تھے، لشکر آیا تھا بھائی، بہت سا مال، سونا، چاندی، سب کا سب کس کو ملا؟ عربوں کو ملا، حضرت عبد المطلب کو ملا، اس کے ذریعے سے مالدار ہوئے، اور پھر انہوں نے تجارت شروع کی۔ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن کی آگے والی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفیق کی بہن کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد عقیل عرف شدے صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کیا لکھا بھول گئے؟ جیسے جادو ٹونا سفلی ہوتا ہے یا نہیں؟ جادو ٹونا سفلی ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں جو بیماری ہو وہ جادو ہی کی وجہ سے ہو۔ جادو کا اثر تو ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے حفاظت کے لیے قرآن میں قل اعوذ برب الفلق، قل واللہ، قل اعوذ بالناس ہے، لہذا آدمی روزانہ ایک مرتبہ قل واللہ شریف، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ بالناس پڑھے، اور دعا کی طرح ہاتھ پھیلائے ایسے، اور پھر پھونک دے، اور پھونکنے کے بعد پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر سینے پر، پھر باقی جہاں جہاں ہاتھ جائے وہاں پھیر لے، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح، پھر تیسری مرتبہ، یہ 3 مرتبہ کرے سونے سے پہلے، اور فجر کے بعد بھی اٹھ کر کے سب سے پہلے یہی عمل کرے۔ کھانا چاہے نہ کھائے اور پانی چاہے نہ پیے، مگر یہ عمل اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اگر نہیں کرتے ہیں لوگ تو نتیجہ اس کا بھی بھگتتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس کا علاج اس امت کو بتایا ہے۔ یونس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اور کیا ہے؟ غیر مسلم کے کریا کرم میں جا سکتے ہیں، اس کو قادہ دے سکتے ہیں، شمشان گھاٹ جا سکتے ہیں، کسی بھی غیر ایمان والے کے گھر پہ جا کر کے پرسہ تو دے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے مذہبی رسوم میں نہیں جا سکتے، نہ کندھا دے سکتے ہیں، نہ اس کے جلانے میں شریک ہو سکتے ہیں، کسی بھی غیر ایمان والے کے۔
راضیوں کے جنازے کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کے جنازے میں بھی نہیں شریک ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی تدفین میں۔ بخیل کنجوس سے رشتہ کرنا کیسا ہے؟ لڑکی دینا ہو یا بہو لانا ہو، بخل اور کنجوسی یہ شرک نہیں ہے، لہذا رشتہ تو ہو جائے گا، یہ آپ کی سمجھ ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں۔ دوسرا، نکاح کرنا ہو تو پہلی بیوی سے پوچھنا چاہیے، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ جنازے میں کالے کپڑے پہننا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے، تو شیعوں کا طریقہ ہے۔ عائشہ، فیروز، اقبال، فاطمہ، محمد نعیم، محمد ذہین کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی اور بھی ہیں کہ آپ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عطر لگا کے نماز پڑھیے، پرفیوم نہیں، اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے۔ تمام بیماریوں کی شفا یابی کے لیے درخواست ہے۔ اور یزید کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا، یہ دیکھیے صاحب، جیسے لگتا ہے اپنے بارے میں پکا ہو گیا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے قطعی، تو یزید کی فکر ہو رہی۔ جس کے پیٹ میں درد ہو وہ دوسرے کی فکر تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ یزید کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، وہ جنتی ہے، نہ خبر میں پوچھا جائے گا۔ میاں اپنی فکر کرو۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حاضر ہیں ان سب کی اے اللہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو نہیں آئے مالک اپنے کلام سے ان کو عشق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکتوں سے ہر امتی کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، پرچے دیے ہیں، بیمار ہیں یا حاجت مند ہیں، اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔